بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور طیبہ چینل سے اللہ بشکریار۔ محترم ناظرین، گفتگو کے سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب، سابق پروفیسر اسلامی یونیورسٹی بھاولپور ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج کا ہمارا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب اسلام کا تصور جنگ کیا ہے؟ کیا اسلام بزور قوت، بزور طاقت پھیلایا گیا اور اس کائنات میں اسی طرح پھیلا ہے؟ جو تصور ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے جنگ کا، وہ ہمیں ذرا ناظرین کو۔ شکریہ جناب کلیار صاحب۔ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جسم میں طاقت ہونا تو بیماریاں سر نہیں اٹھاتی، اسی طرح قوموں میں طاقت ہو تو قوموں کے خلاف اپنا محاذرائی نہیں ہوتی۔ جی قوم میں جسم کمزور ہوتا ہے تو بیماریاں سر اٹھاتی ہیں، قوم میں کمزور ہوتی ہیں تو پھر قوموں پر تہذیبی یلغار اور حربی یلغار اور نظریات کی یلغار ایک شروع ہو جاتی ہے۔ جی مسلمانوں کے خلاف جب سے مسلمان عالمی منظر نامے سے غائب ہوئے ہیں اور یا کمزور پڑے ہیں، مسلمانوں کے خلاف ایک تہذیبی مطلب ہے کہ محاذرائی شروع کی گئی ہے جو بیس لیس ہے۔ مسلمانوں کے خلاف مثال کے طور پر ایک دور تھا جب مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ یہ پروپیگنڈا اینٹی اسلامک پاورز نے شروع کیا تھا، مستشرقین نے شروع کیا تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ جب تھوڑا سا اسلام کو انہیں سمجھنے کا موقع ملا تو پھر انہیں پتہ چلا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ مثال کے طور پر ایک کتاب ہے ایک کرسچن کی، ہنری سٹب کا نام ہے، کتاب کا نام ہے اپولوجی فار محمد۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ اٹ از اے ولگر اوپینین دیٹ دی اسلام واز سپریڈ بائی سورڈ۔ آپ جارج سیل کو دیکھیے، 18ویں صدی کے اختتام پر اس شخص نے ترجمہ قرآن لکھا ہے اور کمال ترجمہ قرآن لکھا ہے، لیکن اس کے ابتدا میں بھی اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ کہنا زیادتی ہوگی کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ یقیناً محمد کے پیغام میں انسانیت کو کچھ نظر آیا ہے کہ انسانیت اس کے ساتھ جڑی ہے۔ اسلام اور اسلام کا پیغمبر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، یہ سر کسی علاقے اور قوم کے لیے نہیں تھے، یہ ایک عالمگیر دعوت تھی۔ عالمگیر نبی کے ذریعے، عالمگیر کتاب کے ذریعے دنیا میں روشناس کرائی گئی۔ اس میں 2 سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ یہ ہے جو صرف عربوں سے متعلق ہے، چونکہ عرب کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے اور علاقے کے لوگ تھے، تو عربوں کو یہ کہا گیا کہ یہ تمہارا رسول ہے، تم میں سے ہے، تمہاری زبان میں اس پر وحی آتی ہے، قرآن تمہاری کتاب زبان میں ہے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس کو سپورٹ کرو، کیونکہ وہ قرآن کے مخاطبین اول تھے، مخاطب، بالکل اسی بنا پر قرآن کے مخاطبین اول بھی تھے۔ تو ان کے بارے میں پھر قرآن نے پالیسی یہ رکھی تھی کہ یا تو ساتھ دے دو یا لڑ کر مر جاؤ یا مار دو، ٹھیک ہے نا جی۔ چنانچہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بار بار کہتے رہے کہ اگر میری بات سن لو گے تو تم دنیا کے حکمران بن جاؤ گے۔ چنانچہ یوں ہی مکہ فتح ہوا تو عالمگیر رسول تھے، اس بنا پر عالمگیر رسول ہونے کے ناطے آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد دنیا کے معلوم حکمرانوں کو تمام کو خطوط لکھے کہ میں عالمگیر رسول ہوں اور میری نبوت کو ماننا پڑے گا۔ بہرحال خیر دعوت دینا بنتا تھا، عالمگیر رسول ہونے کے ناطے ضروری بھی تھا کہ آپ تب کو دعوت دیتے۔ اب اس کے بعد مسلمان اور اسلام، ایک بات بنیادی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلام سے کسی خاص مخصوص علاقے کے لیے نہیں تھا، پوری دنیا کے لیے تھا اسلام کا دین۔ اس بنا پر پوری دنیا کا دین ہونے کے ناطے اس کو عرب سے نکلنا چاہیے تھا، اور یہ نکلا ہے، اور یہ اس کے مزاج کا حصہ تھا۔ چنانچہ مسلمان جب عرب سے باہر نکلے ہیں تو سر اب آپ ذرا دیکھیے کہ مسلمانوں کے جو طرز تکلم میں، طرز گفتگو میں، ڈائیلاگ میں ایک تبدیلی آئی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ مسلمانوں نے دنیا کو مخاطب ہو کر کہا کہ لڑنا ہے تو لڑ لو، ٹھیک ہے نہیں لڑنا، مسلمان ہونا تو مسلمان ہو جاؤ، اگر مسلمان نہیں ہونا، لڑنا بھی نہیں ہے تو جزیہ دے کر
تیسری شکل ہماری تیسری شکل قبول کر لو. یہ تیسری شکل کیوں رکھی گئی تھی؟ اس بنا پر رکھی گئی تھی کہ اپنا قرآن کی سپیریئرٹی اور محمد رسول اللہ کے نافذ کردہ نظام کی سپیریئرٹی کے مقابلے میں کسی اور سسٹم کی سپیریئرٹی قبول نہیں کی جا سکتی تھی. اور اس سپیریئرٹی کی جو بنیاد تھی وہ تھی احترام انسانیت، کہ انسانیت کو احترام دینا ہے، انسانیت کے معاش کا بندوبست کرنا ہے، انسانیت کو تحفظ دینا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ اس سلسلے میں اگر جنگیں ہوئی ہیں تو جنگوں میں وہ قتل و غارت گری نہیں ہوئی جو انڈیا میں کورو پانڈوؤں کے درمیان ہوئی تھی، جو چائنا میں چن خاندان کے خلاف ورزی تھی، جو یونان کے حکمران الکسندر گریٹ نے کھوپڑیوں کا سر لگا کر کی تھی. سر یہ کام نہیں ہوا. اگر یہ جنگیں مسلمانوں کی جنگیں ان جنگوں کی طرح ہوتی تو مسلمان بھی قتل و غارت گری کا یہ بازار گرم کرتے. لیکن اب قربان جائیے مسلمانوں کے کہ مسلمانوں نے جنگوں کی بھی اخلاقیات نافذ کی کہ بچوں کو سے نہیں لڑنا، بوڑھے سے نہیں لڑنا، مذہبی لوگوں سے نہیں لڑنا، خواتین سے نہیں لڑنا، فصلوں کو نقصان نہیں دینا، درختوں کو نہیں کاٹنا، اس سے لڑنا جو تم سے لڑ رہا ہے، اور اگر وہ لڑتے ہوئے ہتھیار پھینک دے تو پھر اس سے بھی نہیں لڑنا. تو پہلی دفعہ اسلام نہیں، پہلی دفعہ اگر مسلمان جنگ کے کر کے لڑنے کے لیے باہر نہ نکلتے تو جنگوں کی اخلاقیات کیسے نافذ ہوتی؟ کیسے دنیا کو پتہ چلتا کہ اسلام ایک عالمگیر اور اخلاقی مذہب ہے اور اس کی اخلاقی ضابطے جو ہے زندگی کے ہر اس میں مفید ہیں. چنانچہ مسلمان جب باہر نکلے ہیں تو سر پھر فتوحات تو ہونا تھی، اور فتوحات جو تھی دنیا کی فتوحات سے مختلف تھی. علاقے فتح کرنا مقصود نہیں تھا، قوموں کو ختم کرنا مقصود نہیں تھا، ہے جی. صرف مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کے قانون کی حکمرانی کے مقابلے میں کسی اور قانون کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک بنیادی پیغام تھا. یہ پیغام دنیا کے دوسرے سرے تک جانا چاہیے تھا. یہ اسلام کے مزاج کا حصہ تھا. یہ قرآن کا پیغام تھا. انسانیت کی نجات اسی میں تھی. چنانچہ آپ دیکھیے مسلمانوں کی فتوحات کا نتیجہ کیا ہوا ہے. آپ ذرا غور فرمائیے. دنیا کی فتوحات کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کی دنیا جو ہے وہ اپنا امریکہ کا کلچر ہو، ناروے کا کلچر ہو، برطانیہ کا کلچر ہو، سر اپنے اس ماضی کے شکل میں نہیں ہے. اب یہ بہت کچھ تبدیل ہو چکا ہے، اور تبدیل ہوا ہے اسلامی تعلیمات کے زیر اثر. میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارا ایک برخوردار ہے، اپنا جج ہیں بڑے اہم عہدے پر. وہ فرما رہے تھے کہ میں امریکہ گیا ریفریشر کورس کے لیے. تو امریکہ کی نیو یارک لائبریری میں نے دیکھا کہ کچھ نام لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے قانون دانوں کے. ان قانون دانوں میں کسی نبی کا نام نہیں ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ٹاپ آف دی لسٹ ہے. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے آخر محمد میں کیا چیز دیکھی ہے؟ تو وہاں مجھے بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی دنیا میں 2 اصول ایسے متعارف کرائے ہیں جو اس سے پہلے کسی نے متعارف نہیں کرائے تھے. اور اس میں سب سے پہلا اصول یہ تھا کہ انصاف سب کے لیے ہے، سب کے لیے، جسٹس فار آل. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسرا یہ کہ اپنا آپ اس وقت تک فیصلہ نہیں دیں گے جب فریقین کے موقف کو نہ سن لیا جائے. یہ دونوں کہتے ہیں یہ وہ 2 چیزیں انصاف کی قانون کی دنیا میں محمد نے متعارف کرائی ہیں جو اس سے پہلے کوئی متعارف نہیں کرا سکا تھا. اب یہ تبدیلی آئی. اچھا ایک اور مثال دیکھیں. امریکہ کا جو عدالتی نظام ہے اس میں عدالتی نظام کی اپنی پولیس ہوتی ہے. پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ یہاں کی پولیس ہر جگہ پولیس ہے، نہیں. امریکی عدالتی نظام کی اپنی پولیس ہے اور اس پولیس کے اپنے اختیارات ہیں. تو میرے نوجوان وہ بتا رہے تھے کہ میں نے پوچھا کہ یہ تمہارا جو پولیس کا نظام عدالتی نظام ہے بڑا مختلف ہے دنیا سے، یہ آپ نے کہاں سیکھا؟ تو انہوں نے بڑے کھلے دل سے اقرار کیا کہ یہ ہم نے چھوٹے سے اسلامی ملک موریتانیہ سے سیکھا. جی بالکل ٹھیک ہے جی. آپ ناروے میں چلے جائیے آپ کو آج عمر لا ملتے ہیں، عمر لا ہیں، عمر لا ملتے ہیں. آپ برطانیہ میں چلے جائیے، برطانیہ میں شریعت بینچ کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے. آپ دیکھیں جنگوں کی اخلاقیات دنیا نے مسلمانوں سے سیکھی ہے. اس نام کیا یہ ورنہ جنگوں کے خلاف کہاں تھی. آج آپ جا کر عالمگیر کیا کہتا ہے عالمی عدالت میں انصاف کے لیے آپ جا سکتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ملک کی سطح پر، اس سطح پر. یہ چیزیں کہاں سے سیکھی انہوں نے؟ جی بالکل. سر یہ مسلمان باہر نہ نکلتے تو کون سکھاتا؟ اور اللہ جل شانہ کو عرب کا مسلمان ہی پیارا نہیں تھا. اللہ کو تمام مخلوق امریکہ سے لے کر اور رشیا اور چائنا تک اور فرانس تک
یہ سارے اللہ کو بڑے پیارے تھے، مخلوق تھے، اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو اپنے قریب لانا چاہتا تھا، اللہ اپنی مخلوق کو ابدی نجات بھی دینا چاہتا تھا۔ یہ ممکن نہیں تھا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور دنیا میں نکل کر دنیا کی تہذیب و تمدن کو تہ و بالا کر کے اپنی تہذیب و تمدن کو جگہ نہ دیں۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے مسلمان آج کمزور ہیں، مر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے ہر ملک کی تہذیب اور قانون کو مسلمانوں کے کلچر نے متاثر کیا ہے، اور یہ چیز، اس چیز کی بنا پر آج کی انسانیت زیادہ محفوظ ہے بنسبت آج سے 200 سال پہلے کی انسانیت سے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں انسان کے جو اسلام کے تصور جنگ سے وابستہ تھے۔ اسلام کا تصور جنگ قتل و غارت گری پر منتج نہیں تھا، یا وہ سطح اسٹیٹ نہیں تھا، یا کوئی اس قسم کے عزائم یا بالکل بھی نہیں، مقاصد نہیں تھے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے ہمارے ناظرین کو اسلام کا تصور جنگ جو ہے نا اس کے متعلق وضاحت فرمائی، اور یہ جو کنسیپٹ ہے جو آپ نے سارے ماشاءاللہ کلیئر کر دیے، جزاک اللہ۔